کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں جنت میں نبی کی معیت نصیب ہو، نبی کی رفاقت تمہیں جنت میں نصیب ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، زبانی دعوے سے نہیں، زبانی دعوے سے نہیں، بلکہ عملی میدان میں، عملی میدان میں۔ میں اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک عالم صاحب، اگر جیسے اللہ مجھے معاف کرے، میں اس وقت آپ کے سامنے یہی چیز سمجھا رہا ہوں، آپ اتباع رسول کی اہمیت، اتباع رسول کی برکت، اس کی روشنی میں چند اور چیزیں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور میرے گھر میں کبھی خوشی کا ماحول ہو اور آپ میں سے کوئی میرے گھر پر آئے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ قاری صاحب نے وہاں اڑائی جلسے میں موقع کے اوپر بہت بہترین طریقے سے سمجھایا تھا، لیکن ذرا ہم چیک کریں نا، اس وقت قاری صاحب کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، یہ شادی کس طرز پہ ہو رہی ہے، تب میرا معیار پتا چلے گا کہ میں کہنے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہے کہ نہیں۔ ورنہ لچھے دار تقریریں کرنا، ہاتھ اٹھا کر کے، باہیں پھلا کر کے تقریریں کرنا، کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیں، میں پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں، یہ کہنے والے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں کہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ زبان چل رہی ہے کہہ دیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم کہہ تو رہا ہے، لیکن تو عملی میدان میں کتنا سچا ہے، ذرا کر کے تو دکھا۔ جو کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے، قرآن نے اس کو بہت کثرت سے اور اہتمام کے ساتھ کئی جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، تو ایسے لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، اور پھر وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نبیین، ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ کن کے ساتھ ہوں گے؟ اب ذرا مجھے کوئی آپ میں سے بتائے کہ نبی جو سب دنیا سے چلے گئے نا، سب دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی نبی اب دنیا میں نہ ہے اور نہ آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اللہ نے اپنے نبوت جو ہے، جو سلسلہ تھا نبوت کا، وہ آقا پر ختم کر دیا، کوئی نبی آنے والا، کسی طرح کا بھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے دعوے کیا وہ کذاب، ملعون ہیں، مردود ہیں۔ تو جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو قرآن نے جو یہ کہا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، قرآن نے ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کیا؟ تو نبی تو اب دنیا میں تو ہے اور نہ کوئی آنے والا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ان نبیوں کی معیت کہاں نصیب ہونی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ اس لیے کہ نبی تو کہاں جائیں گے؟ سارے کے سارے نبی جنت میں جائیں گے، ہر نبی کو اللہ ان کی شان کے مطابق جو ہے مقام اور مرتبہ جنت میں عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اطاعت رسول اور اس کی اطاعت کرنے پر دنیا کی زندگی کو چین اور سکون والی بنا کر کے آخرت میں اس کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں دے گا، اور جنت کی صورت دینے کے بعد پھر نئی معیت کس کی عطا کرے گا؟ نبیین کی عطا کرے گا۔